Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज हैं और खुदा उनको गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेम्पल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और उनके साथ खादमों, एवेंजलिस्ट और सेल लीडर्स की टीम खुदा की खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए और यूट्यूब के ऊपर जाकर टेम्पल ऑफ गॉड टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए आप टीचिंग, सरमन्स और वर्शिप को एंजॉय कर उससे बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि निम्टोलॉजी इल्मुल रूह कुदस के हवाले से जारी और सारी हैं, आज उस हवाले से हमारी 19 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से टीचिंग को हासिल करेंगे, चर्च इन सार्डिस एंड डेड स्टेटस, सरदीस की कलीसिया और मुर्दा हालत। इस हवाले से 2 क्वेश्चन आज के प्रोग्राम में किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन, सरदीस की कलीसिया जिंदा कहलाती थी मगर थी मुर्दा के बारे में हकायक बताएं, और कैसे पता चलेगा कि फलां कलीसिया डेड चर्च है, और जो मसीह ने कहा कि मेरे पास 7 रूहें और 7 सितारे हैं वो फरमाता है कि क्या मतलब है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, चोर की माने आऊंगा का मुकाशफा बताएं, और जागते रहना अवेकनिंग का क्या मतलब है, और सफेद पोशाक का अजर और अहमियत, और वॉक विद गॉड और फरिश्तों के सामने इकरार का क्या मतलब है, और आज की कलीसिया और खादमों के लिए इसमें क्या सबक है। नाज़रीन, अब हम रूहानी तलीमी चार्ट का क्लिप देखेंगे जो आज की टीचिंग के हवाला से है, और उसके बाद फिर हम अपने पहले सवाल के आंसर की जानिब बढ़ेंगे। जी नाज़रीन, आपने ये रूहानी तलीमी चार्ट का क्लिप देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन के आंसर को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास साहब। थैंक यू पास्टर साइमन। अभी ये क्लिप हमने देखा तो मैं 2 रेफरेंसेस पढ़ूंगा और बिलीवर्स उसके बाद मुकम्मल आज सरदीस की कलीसिया के हवाला से टीचिंग दूंगा। मुकाशफा 3 बाब 1 आयत से 6 आयत तक। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जागता रहे और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह की तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रहे और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूं। अलबत्ता सरदेश में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और मुकाशफा 16 बाब और उसकी 15वीं आयत, देखो मैं चोर की तरह आता हूँ। मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी ना देखें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बिलीवर्स, जैसा कि हमारा ट्रांसमिशन होली स्पिरिट के हवाला से 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड और ये इल्मुल रूह कुदस के हवाला से 19वां एपिसोड है, और आज सरदेस की कलीसिया और उसकी मुर्दा हालत के बारे में जो हवाला जात मैंने पढ़े हैं, तो हमारा जो टॉपिक है 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड, खुदा की 7 रूहें, और सब टॉपिक 7 चर्चेस, 7 स्पिरिट्स एंड 7 स्टार्स, 7 रूहें, 7 कलीसियाएं और 7 सितारे, जिस पर टीचिंग दी जाएगी चर्च इन सार्डिस एंड डेड स्टेटस।
सरदेस की कलीसिया और मुर्दा हालत। और जिस तरह गुज़श्ता एपिसोड में होली स्पिरिट के हवाला से मैंने तालीम दी, और इन कलीसियाओं के अंदर भी होली स्पिरिट यानी सेवन स्पिरिट की एनॉइंटिंग के हवाला से कि किस तरह कलीसियाओं ने भरपूर उसके जोर को हासिल किया और किन कलीसियाओं ने सुस्ती का मुजाहरा किया, और खुदावंद यीशु किस तरह यूहन्ना को ये कहता है कि वो खत लिखे, और होली स्पिरिट के जरिए से ये खत लिखवाए गए और कलीसियाओं के फरिश्तों को ये भेजे गए। और जैसा कि आपने पिक्चर के अंदर भी देखा है, खुदावंद यीशु के दाहिने हाथ में जो 7 सितारे और शमादान है, और दूसरा पिक्चर जो है वो कफन के हवाला से जो डेड बॉडी का बॉक्स है यानी मुर्दा हालत उसकी के बारे में आज टीचिंग दी जाएगी। और कलीसियाओं को, खादमों को, बिलीवर्स को बहुत गौर करने की ज़रूरत है, और होली स्पिरिट किस तरीके से जब उसका आज ऑफिस कलीसिया में है वो भरपूर तरीके से मदद करता है। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी उनकी मदद करता जिनके दिल जो कामिल होते और खुदावंद उनको जोर अता करता। तो ओल्ड टेस्टमेंट के बादशाह, प्रॉफिट और प्रीस्ट, उन्होंने किस तरीके से खुदा के काम को अंजाम दिया वो साथ साथ भी मैं बताता चला जा रहा हूं। मगर इन 7 चर्चेस के अंदर आज सरदेस की कलीसिया के हवाला से कि खुदावंद यीशु खुदा का बेटा इस कलीसिया से जब मुखातिब है और उसने कहा कि तू जिंदा कहलाता है पर है मुर्दा, तो ये डेड चर्च के मुतल्लिक आज ये तालीम होगी कि ये हालत उसकी किस तरह की उसकी हालत हुई, और इसके हवाला से आप बखूबी इसके ऊपर जो निगाह करने की ज़रूरत है कि क्राइस्ट ने अपने इंट्रोडक्शन में जो बात कही है, खुदावंद जिसके पास 7 रूहें और 7 सितारे हैं, तो क्राइस्ट ने होली स्पिरिट की तरफ ये इशारा किया है कि ये होली स्पिरिट उसके पास है, गोया 7 स्पिरिट उसके पास है जिनको कलीसियाओं के लिए भेजा गया है ताकि समाधान रोशन हो। होली स्पिरिट जो पैराक्लीट हमारा हेल्पर है, हमारा मददगार है, रूह हक है, सच्चाई का रूह है, हमारा काउंसलर है, हमारा एडवोकेट, कंफर्टर है, हमें सच्चाई की राह बताता है। और क्राइस्ट ने मुद्दों में से जी उठने के बाद आसमान पर जाकर होली स्पिरिट को हमारे लिए भेजा ताकि कलीसिया को वो एनॉइंट करे और कलीसिया को मजबूत करे, उसकी हिफाजत करे, तालीम दे। और कलीसियाएं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो 5-fold मिनिस्टर क्राइस्ट के दाहिने हाथ में ये 7 सितारे हैं, वो रूल कुदस से मामूर होकर ये आग के शोले बनकर और कुव्वत से लबरेज होकर मामूरी के साथ खुदा की खिदमत को अंजाम दे। जैसा कि अमाल की किताब पहले बाब 8वीं आयत में आया कि जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और जब 7 स्पिरिट के हवाला से जो मुकाशफा के अंदर लिखा कि खुदा के तख्त के सामने ये 7 चिराग जल रहे हैं, ये खुदा की 7 रूहें हैं यानी होली स्पिरिट, कामिल रूह खुदा का। और यसाया 11वें बाब की दूसरी आयत के अंदर लिखा कि खुदावंद का रूह, हिकमत का रूह, खिद का रूह, मार्फत का रूह, खुदावंद की कुदरत का रूह, खुदावंद के खौफ का रूह। तो ये 7 स्पिरिट जो एनॉइंटिंग, जिस तरह पूरी एनॉइंटिंग क्राइस्ट के ऊपर थी, इसी तरह कलीसिया के अंदर होली स्पिरिट का मुकम्मल ऑफिस है और वो कलीसियाओं को जोर देता है। और जब पाक रूह का ऑफिस है तो फिर खादम मामूरी के साथ खिदमत को अंजाम दे। और कलीसियाओं के हवाला से हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने कितना होली स्पिरिट के ताबे हुए, या होली स्पिरिट को रंजीदा किया या आग को बुझाया। और सरदेस की कलीसिया का शमादान तो बुझा हुआ है, इसने होली स्पिरिट को रंजीदा किया है। 7 स्पिरिट की रानमाई में ये कलीसिया नहीं चली। और सरदेस की कलीसिया जैसा कि दीगर कलीसियाएं जो टर्की के अंदर, तो सरदेस की कलीसिया भी ये टर्की के अंदर जो उस वक्त थी। और ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये शहर जो सरदेस का था ये बहुत रिच थी और बहुत यहाँ पर जो कपड़े की तजारत का काम होता और बड़े कलरफुल यहाँ कपड़े बनाए जाते, टेक्सटाइल थे, बिजनेस था, ये रिच सिटी थी उस दौर के अंदर। मगर कलीसिया की जो हालत है वो डेड है।
تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ کلیسیا دنیا کی جو رچنس تھی اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ایمان کے اندر یہ تنزلی آئی ہے اور بے اعتقادی کے اندر یہ کلیسیا چلی گئی ہے۔ سردیس کے شہر کی جو رچنس تھی دنیا کے اعتبار سے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوئی ہے، اور جب کرائسٹ نے کہا تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ، تو اس کا مطلب ہے یہ چرچ کسی طرح بھی وہ اپنے آپ کو ڈیڈ چرچ نہیں کہتا تھا، کمزور یہ اپنے آپ کو کلیسیا نہیں سمجھتی تھی، یہ کلیسیا اپنے آپ کو کیرسمیٹک چرچ سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو زوراور لیونگ چرچ سمجھ رہا ہے، پر خداوند کی نگاہ کے اندر یہ ڈیڈ چرچ تھا۔ تو خدا کا بیٹا تھرو ہولی اسپرٹ اور تھرو منسٹرز، اور وہ خود بھی الوہیت کی ساری معموری رکھتا ہے، ہائی پریسٹ شمعدان میں پھرتا ہے، آگاہ ہے کہ کلیسیا زندہ ہے یا مردہ۔ کرائسٹ خدا کا بیٹا، اس نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ اس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں۔ باقاعدہ ہولی اسپرٹ اور کرائسٹ اس بات کے اوپر یہ باقاعدہ ایک میٹنگ ہوتی ہے، کانفرنس ہوتی ہے ہر چرچ کے متعلق، اور کہاں تک جو کلیسیا پاکرو کے تابع ہے، اور کرائسٹ خود ہائی پریسٹ شمعدان کے اندر پھرتا ہے اور آراستہ کرتا ہے، جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر خیمہ اجتماع کے اندر ٹیبرنیکل کے اندر ہائی پریسٹ شمعدان کو آراستہ کرتا تھا کہ وہ دھواں دے رہا ہے یا بالکل اس کی ٹھیک روشنی ہے۔ اور اسی طرح کرائسٹ خدا کا بیٹا جب کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے، اور جیسا کہ سوال پاسٹر سائمن نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ وہ فرماتا ہے جس کے پاس 7 روحیں ہیں خدا کی، یعنی ہولی اسپرٹ اسی نے بھیجا ہے، وہ مکمل آگاہ ہے، اور اسی طرح جو 7 ستارے ہیں خادم کلیسیا کے، وہ کس طریقے سے کلیسیا کا بوجھ جو اپنے ہائی پریسٹ کے سامنے رکھتے ہیں، کتنی پریئر اٹھاتے ہیں، کون سی ڈاکٹرن پریچ کر رہے ہیں، ہولی اسپرٹ سے کیا نالج لے کے استعمال کر رہے ہیں، یہ ڈیپتھ کے اندر جا کر باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ جانتا ہے، ہر ایک کام کو جانتا ہے تھرو ہولی اسپرٹ اور تھرو منسٹرز جو کلیسیا کے اوپر خداوند کے فرشتے جو مقرر ہیں، اینگلوس اینجل میسنجر سینئر خادم پاسٹر مقرر ہیں کلیسیاؤں کے اوپر، وہ کس طریقے سے کلیسیا کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں، کیسی ڈاکٹرن پریچ کر رہے ہیں۔ تو خدا کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جانتا ہے، اور اس نے یہ خط لکھوایا۔ اور جب ہولی اسپرٹ شفاعت کرتا ہے کلیسیا کے لیے اور خادم شفاعت کرتے ہیں، تو خدا کا بیٹا بھی شفاعت کرتا ہے۔ تو شفاعت اسی وقت ہوتی ہے جب ایک پریئر ریکویسٹ جاتی ہے، جب کلیسیا کا پورا نقشہ پیش کیا جاتا ہے، خادم مسیح کے سامنے رکھتا ہے۔ اور میں یہ آپ کو مکاشفہ بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ جو کرائسٹ نے کہا کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں، وہ جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے تخت کے سامنے جو فرشتے ہوتے ہیں، ابلیس کے فرشتے بائیں طرف اور خدا کے فرشتے دائیں طرف، تو یہ پوری دنیا کا نظام جو ہے اس کے سامنے سوال جواب ہوتے ہیں کہ کون سا شخص جو ہے کس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے۔ جس طرح سلاطین کی کتاب کے اندر اخیاب کے حوالہ سے جب یہ کہا گیا، تو جو مکایا پروفٹ تھا اس نے بتایا کہ خدا کے تخت کے سامنے جو خدا کی روحیں ہیں کس طریقے سے وہ ججمنٹ کرتا ہے، کس طریقے سے وہ سپرٹس آرڈر لیتی ہیں۔ اور اخیاب کی ہلاکت کے لیے جو ایک بری روح سامنے آئی، خدا نے کہا کہ کون جا کر اخیاب کو بہکائے گا، تو اس نے کہا کہ میں جا کر بہکاؤں گی۔ تو یہ ابلیس کی قوت جو ڈیمنز تھی، اس نے کہا میں جھوٹ بولنے والی روح نبیوں کے منہ میں بن جاؤں گی۔ تو گویا یوں آ کر اخیاب کا، ایزبل کا، جن جھوٹے پروفٹس کے اوپر یقین تھا، خدا کے تخت کے سامنے سے پرمیشن لے کر وہ بری روحیں زمین کے اوپر آئیں، اور آ کر بری روحیں ان کے اندر، جھوٹے نبیوں کے اندر آئیں۔ اور اخیاب کی ہلاکت کے حوالہ سے جب مکایا کہہ رہا تھا کہ اخیاب کی ڈیتھ ہوگی، تو جھوٹے نبی ایک طرف جو تھے اس جھوٹی نبوت کر رہے تھے بری روح کے سبب سے، اور دوسری طرف خدا کے روح سے مامور مکایا جو تھا وہ پروفیسی کر رہا تھا۔ یہ جو تخت کا نقشہ آج بھی اسی طرح ہے۔ اس وقت خدا جو تھا
وہ ہولی اسپرٹ کی بات کو سنتا اور دیگر جو ڈیمنز تھی ان کی بھی بات کو سنتا, اور جس کام کے لیے جس کو بھی بھیجا جاتا وہ جاتا. تو اخیاب کی یوں ڈیتھ ہوتی ہے, اور یہ پروفیسی جو تھی میکایا نے کی, پر جو جھوٹی روحیں نبیوں کے اندر آئی وہ بھی گئیں خدا کی پرمیشن لے کر. تو جو جس طریقے سے ماحول نیچے کا ہوگا اسی طریقے سے ہولی اسپرٹ ڈیل کر رہا ہے اپنے لوگوں کو, اور بری روحیں برے لوگوں کو ڈیل کر رہی ہیں. پر یہ ساری باتیں خدا کے تخت کے سامنے خدا کو معلوم ہے, اور اب تو خدا کا بیٹا ہائی پریسٹ ساتھ بیٹھا ہوا ہے, خدا کے دائیں ہاتھ ہو 7 روحیں ہولی اسپرٹ کی باقاعدہ کانفرنس ہوتی ہے, خادم بات چیت کرتے ہیں خداوند سے, اور خدا کے فرشتے پاک اینجل بھی جو مدد کے لیے آتے ہیں. یہ سارا لشکر خدا کا ہے, اور یہاں پر فرشتوں کی بات نہیں کی گئی, یہاں پر پاک روح کی بات کی گئی ہے. خدا کا بیٹا جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں, تو گویا ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے یہ ساری کلیسیا کا نقشہ جو ہے کرائسٹ کو معلوم ہے. چونکہ دوسری طرف ابلیس کی قوتیں, یعنی ابلیس کلیم کر رہا ہے نیچے سردیس کی کلیسیا ڈیڈ ہے, اور وہاں پر وہ کسی قسم کی تباہی مچا سکتا ہے, بری تعلیم لا سکتا ہے, اور وہاں پر آئی بھی. چونکہ یہ خط لکھوایا گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو کچھ ایسی زندگیاں موجود ہیں جو دعا کر رہی ہیں. سو بلیورز, جو یہ خدا کا لشکر خدا کے تخت کے سامنے ہے, اور اب خدا کا بیٹا ہائی پریسٹ خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے. جو ہی کلیسیاں دعا اٹھاتی ہیں, اور اگر دعائیں نہیں اٹھاتی تو کلیسیاؤں کے اندر جو غلط بدعتی تعلیمات آ جاتی ہیں, وہ وجہ یہی ہے کہ ابلیس کلیم کرتا ہے, اور اسی طریقے سے لوگوں کی جو روحانی حالت ہے اس کے مطابق ابلیس ان کلیسیاؤں کے اندر جو مشکلات پیدا کرتا ہے. اور جب یہ ڈیڈ چرچ ہے, یہ کہلاتا لیونگ چرچ ہے, مگر یہاں ابلیس کی قوتیں موجود ہیں جنہوں نے جو کلیسیا کو ڈیڈ کر رکھا ہے. مگر کلیسیا یہ سمجھتی رہی ہے کہ وہ ڈیڈ ہے, وہ سمجھتی ہے لیونگ چرچ ہے, مگر خدا کے بیٹے نے بتا دیا ہے کہ تو زندہ کہلاتی ہے مگر ہے مردہ. تو یہ جو ڈیڈ حالت ہے ان کی, بالکل یہ اس حالت کے اندر ہے کہ ابلیس نے یہاں پر لوگوں کو آلودہ کر رکھا ہے. مگر ان کا کلیم یہ ہے کلیسیا کا کہ وہ لیونگ چرچ ہے, پر خدا کے بیٹے نے بتا دیا. اور یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کلیسیا کے لیے شفاعت ہوئی ہے. جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ ابلیس کلیم کرتا تھا ایوب کے حوالہ سے, اس نے خدا کے پاس گیا, خدا نے کہا کہاں سے آتا ہے, تو وہاں سے پرمیشن حاصل کی, اور ایوب کے گھرانے کو کس طریقے سے تباہ اس نے کیا. اور اخیاب کے حوالہ سے بھی میں نے بتایا کہ وہ بری روح کس طریقے سے ان کے اندر آ کر اس نے جھوٹ بولنے والی جو تھی روح بن کر جھوٹی نبوتیں کرائیں, تو وہ اپنے اپنے کلیم کے مطابق کام کرتے ہیں. اسی طرح زکریا کی کتاب کے اندر یشوع ہائی پریسٹ کے حوالہ سے کہ جب خدا کا فرشتہ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے, یشوع کاہن کو اس کی کہانت کے حوالہ سے ابھی کہانت کا لباس نہیں پہنایا گیا, پر اس کے پیچھے ابلیس جو ہے شیطان یہ استادہ کھڑا ہے کہ اس کا مقابلہ کرے. تو کلیسیا کی جیسے حالت ہوتی ہے وہاں پر بری روحیں, اگر بری حالت ہے کلیسیا کی ڈیڈ حالت ہے, تو ابلیس اس کی لشکر جو ہے وہاں پر کام کر رہے ہیں. پر اگر وہاں پر خدا کے لوگ ہیں وہ شفاعت اٹھا رہے ہیں, ہے تو کلیسیا کی ڈیڈ حالت تھی, پر خط جب لکھایا گیا اس کا مطلب ہے وہاں پر انٹرسیشن ہوئی ہے. جس طرح کرائسٹ نے اپنی خدمت کے دور میں پترس لوگوں کو کہا کہ ابلیس نے تم کو مجھ سے مانگ لیا تھا کہ گیہوں کی طرح پھٹکے, پر میں نے تمہارے لیے دعا کی تاکہ تمہارا ایمان جاتا نہ رہے. تو پھر شفاعت کرنے والا شفاعت کرتا ہے. تو سردیس کی کلیسیا ہے تو ڈیڈ چرچ, یہاں پر ابلیس پورے طور پہ کام کر رہا ہے, شمعدان ڈیڈ ہے. پر اگر یہ خط لکھوایا گیا ہے تو یہاں انٹرسیشن ہوئی ہے تاکہ کلیسیا کو آگاہ کر دیا جائے. تو خدا کے بیٹے نے بھی انٹرسیشن کی. ابراہم کے حوالہ سے بھی آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس نے لوط کے لیے انٹرسیشن کی. تو اب تو خدا کا بیٹا خدا کے دائیں ہاتھ کلیسیاؤں کی مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. پر اگر نیچے کلیسیاؤں کے اندر ایماندار ہیں, تو یہاں پر سردیس کی کلیسیا میں
تھوڑے ایماندار موجود ہیں، کیونکہ ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی پوشاک کا آلودہ نہیں کیا. تو یہ ریمننٹ ہر دور کے اندر جو ہے رہے ہیں. جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جب ہم اسرائیل کے حوالہ سے دیکھتے ہیں، وہ اسیری میں کئی کال وبا ہر طرح سے وہاں ان کو سزائیں دی گئی. پوری قوم جو تھی بربادی کی طرف تھی، گناہ میں تھی، یہوہ سے دور تھی، ڈیڈ حالت تھی ان کی. وہ تو اپنے آپ کو لیونگ سمجھتے تھے. ان کے بادشاہ، ان کے کاہن، ان کے نبی چند چھوڑ کر وہ سب کے سب جو تھے خدا سے دوری بنائے ہوئے تھے. اور ڈیتھ کا مطلب بھی سیپریشن ہوتا ہے، اور یہ اسپرچل ڈیتھ اس وقت بھی اسرائیل کے درمیان تھی. وہ ڈیڈ لوگ تھے، مگر وہاں پر بھی ریمننٹ تھے، وہاں بھی کچھ لوگ بقیہ خدا نے بچا رکھا ہوتا تھا. جیسا کہ جو رومیوں کے خط کے اندر لکھا ہے، پالوس رسول کہتا ہے کہ اسرائیل جو ریت کی زروں کے برابر خدا نے ان کو جو ہے پیدا کیا، پر ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں. اور پھر یہ بھی پالوس رسول پرانے عہد کا حوالہ دے کے یہ بتاتا ہے، خدا جو اسرائیل کا بقیہ نہ بچاتا تو ہم سدوم و عمورہ کی مانند ٹھہر جاتے. تو ریمننٹ اس وقت بھی بچائے گے. اور پھر ایلیا بھی کہتا ہے خدا سے کہ میں اکیلا بچا ہوں، پر خدا کہتا ہے نہیں، میں نے 7,000 اپنے لیے اسرائیل کے اندر بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں جھکائے. تو ریمننٹ ہر دور کے اندر رہے ہیں. ہوتے مجموعی طور پر قوم ڈیڈ تھی اس وقت، مگر وہ لیونگ سمجھتے تھے، مگر تو بھی خدا نے مقرر اپنے لوگ بچا رکھے ہوتے ہیں. بقیہ ہر دور کے اندر رہا ہے، ایلیا کے دور میں بھی رہا ہے. اور اب سردیس کی کلیسیا ہے تو ڈیڈ، مگر یہاں بھی ریمننٹ ہے، یہاں پر بھی کچھ بقیہ یہاں موجود ہے. اور کرائسٹ نے کہا تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک کو بلیورز آلودہ نہیں کیا. تو یہ مکاشفہ ہے کہ ڈیڈ چرچ کے اندر یہ تھوڑے سے ریمننٹ جو خدا کے لوگ باقی تھے، ان کی شفاعت کی وجہ سے جو کرائسٹ کہتا ہے کہ جس کے پاس خدا کے ساتھ روحیں اور 7 ستارے ہیں، گویا اس طریقے سے کرائسٹ بتاتا ہے کہ اس کو سب کاموں کا پتہ ہے جو اس کلیسیا کے اندر ہیں. تو یہ ڈیڈ چرچ تھا، مگر یہ لیونگ چرچ سمجھتا تھا. مگر خداوند جو اس کی حالت کے بارے میں آگے مشورہ دیتا ہے، آگاہ کرتا ہے. اور جب پاسٹر سائمن نے بلیورز کویسچن کیا کہ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی ڈیڈ چرچ ہے، تو ریمننٹ کے حوالے سے میں نے بتایا اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، مگر مجموعی طور پر لوگ جو تھے خدا سے دور تھے. ان کے کام جو تھے وہ ڈیڈ تھے، وہ خدا سے دور ہو چکے تھے. ان کا ایمان ڈیڈ فیتھ تھا، جس طرح یعقوب کے خط کے اندر لکھا ہے ایمان عمل کے بغیر مردہ. تو گویا ان کے اندر عملی طور پر وہ دنیا کے اندر جا چکے تھے. ایک برائے نام کلیسیا وہاں تھی، پر چند لوگ ریمننٹ وہاں تھے جس کی وجہ سے یہ خط لکھا گیا اور یہ شفاعت کی گئی. اور یہ خدا ان کے پاک روح رنجیدہ ہوتے ہوئے بھی وہ شفاعت کر رہے ان تھوڑے لوگوں کے ذریعہ سے، تاکہ یہ کلیسیا کسی طریقے سے زندہ ہو جائے. اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس دور میں کیسے پتا چل گیا کہ یہ ڈیڈ ہے، اور آج کیسے یہ پتا چلتا ہے. پاسٹر سائمن میں جو اس پہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ڈیڈ حالت جو سردیس کی کلیسیا کی ہوئی ہے، اور کرائسٹ نے کہا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. تو کاموں سے مراد جتنے ہولی اسپرٹ کے فروٹس اور منسٹری اور ورشپ ہے، یہ سارے کاموں کے اندر آتے ہیں. جیسے کہ پچھلی کلیسیاؤں کے حوالہ سے میں ان کی محبت، ایمان، خدمت، صبر کے حوالہ سے تو جب کاموں کو جانتا ہوں تو یہ ڈیڈ ورک ہے. یہاں پر ورشپ روح سچائی سے نہیں ہو رہی، روح القدس میں ہو کر پریئر نہیں اٹھ رہی. ایمان جو ہے یہ ڈیڈ فیتھ ہے، عمل کے ساتھ نہیں ہے. ایمان بھی نہیں ہے یہاں پر، خدا سے محبت بھی نہیں ہے. چند بلیورز یہاں پر ضرور موجود ہیں جن کی شفاعت کی وجہ سے خدا کا بیٹا اس نے یہ خط سردیس کی کلیسیا کو لکھوایا. اور بلیورز یہ کہا گیا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. یہ کہا گیا جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں، جو چیزیں مٹنے کو تھی، ان کو مضبوط کر. اور پھر جو مین فوکس جس چیز کے اوپر میں پاسٹر سائمن یہ کرنے جا رہا ہوں کہ وہ ڈیڈ چرچ کی حالت کیسے ہو جاتی ہے، لکھا کہ میں نے تیرے کسی کام کو خدا کے نزدیک پورا
نہیں دیکھا. تو یہ وہ بھید ہے, یہ وہ پوزیشن جو سردیس کی کلیسیا کی ہے, وہ روحانی طور پہ جو بھی سٹیپ لیتی تھی اس کو مکمل نہیں کرتی تھی, یعنی اس کو چھوڑ دیتی تھی اور دنیا کی طرف نکل جاتی تھی. کوئی کام اٹھاتی تھی ایمان کی حد میں, وہ جب آگے بڑھتے تو اس سے بھی پیچھے ہٹ جاتے. خدا سے محبت وہ دکھاتے, اس سے بھی پیچھے ہٹ جاتے. صبر کے اندر کوئی بھی وہ سٹیپ لیتے منسٹری کا, ورشپ کا, تو وہ پیچھے ہٹ جاتے. تو وہ ان کا پیچھے ہٹنا ہی جو ہے ابلیس کی کفتوں کی وجہ سے تھا, اور دنیا داری ان کے بیچ میں تھی, ڈیڈ تھی. کے خط میں لکھا ہے سونے والے جاگ, تو وہ بالکل ڈیڈ پوزیشن کے اندر ہے, سو چکے ہیں, خدا سے دور ہیں, ان کے کام پورے نہیں. تو کام تو مکمل, جیسے کہ خدا نے کائنات بنائی, ان کے کام کو مکمل کیا. کرائسٹ نے نجات کے کام کو صلیب پر مکمل کیا, کہا کہ تمام ہوا. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موسیٰ نے جب خیمہ اجتماع بنایا اور جب سلیمان نے ہیکل بنائی اس کو فنش کیا, اور پالوس رسول اپنی منسٹری میں کہتا ہے کہ اس نے دوڑ کو ختم کیا, کشتی لڑ چکا, مگر یہاں سے دیس کی کلیسیا جو ہے اس کے کام پورے نہیں ہیں. کام کا پورا نہ ہونا یہ بتاتا ہے وہ اپنے ٹارگٹ سے ہٹ گئی ہے. ٹارگٹ سے ہٹنا ہی سن ہوتا ہے. تو گویا یہ جو ڈیڈ پوزیشن اس کی آئی ہے, تو خدا نے کہا میں نے تیرے کسی کام کو, کسی منسٹری پوشن کو, ورشپ کو, ایٹریبیوٹس کو خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. تو آج بھی اس سردیس کی کلیسیا کی طرح کی وہ ایماندار خادم جو اپنے کام کو شروع کرتے ہیں خدا میں مگر چھوڑ دیتے ہیں, ہٹ جاتے ہیں, تو گویا وہ ڈیڈ چرچ کہلاتے ہیں. تو ڈیڈ چرچ کی پہچان یہ ہے کہ جیسے آج آپ دور میں دیکھیے کہ خادم کلیسیاں شروع کرتے ہیں پاسٹر سائمن, اور چند دنوں کے بعد دیکھتے ہیں جی وہ باہر کے ملک چلا گیا پادری, کلیسیا بند ہو گئی ہے. تو گویا انہوں نے اس کام کو جس رویا سے شروع کیا اور اس کو کلوز کر دیا. وہ خادم جتنی بھی کیوں نہ وہ مسرت کے ساتھ کہے جی میں باہر جاؤں گا تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, اس نے اپنے کام کو ادھورا چھوڑ دیا ہے. کلیسیا کو بند کر دیا گیا ہے جس کے اوپر اس نے نامزد کیا. تو یہ بھرمار پوری دنیا کے اندر اور اسپیشلی بر صغیر میں اور اس ملک کے اندر, پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر, دیگر شہروں کے اندر خادموں کو کلیسیاں وہ شروع ہوتی ہیں, منسٹری شروع ہوتی ہے, بڑے جوش کے ساتھ چلتے ہیں, مگر اس کام کو وہ پورا سر انجام دے نہیں پاتے. تو یہ ڈیڈ چرچ کے اندر آئے گا, ڈیول چرچ کے اندر نہیں آئے گا, یہ ڈیڈ چرچ کے اندر آئے گا. تو یہ جو آپ نے کویسچن کیا کہ کیسے پتا چلے گا, تو وہاں پر کام کا پورا نہ ہونا, گویا کلیسیا سے وہ خادم آؤٹ ہو جاتے, کام کو چھوڑ دیتے. کیونکہ سردیس کا شہر جو تھا وہ بڑی دولت تھی اس شہر کے اندر. تو گویا دنیا کے اندر آج بھی خادم جو ہے دولت کے پیچھے جاتے ہیں, باہر کے ملکوں کے اندر جانا پسند کرتے ہیں, آرام آسائش کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے, دکھوں کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا, بشارت کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا, لائق طریقے سے روح سے معمور ورشپ کی طرف نہیں, پورا وقت ہر لمحہ خدا کے ساتھ نہیں. وہ سوچتے شاید اتوار کو جو ہے 2 گھنٹے عبادت کر لینے سے وہ خادم کہلاتے ہیں, یا کلیسیا 24 گھنٹے خادم, کلیسیا بلیور, یہ تو معمولی کی زندگی ہے. لیونگ چرچ, خدا کا روح زندگیوں میں کلیسیا میں بستا ہے. تو یہ کام کا, خدمت کا اور جتنے ایٹریبیوٹ ہے اس کو مکمل طور پر جو پورا نہیں کرتے, اپنی منسٹری کو چھوڑ دیتے ہیں, ویژن سے ہٹ جاتے ہیں, تو یہ ڈیڈ چرچ کے اندر آتا ہے. اور مگر وہ نہیں سمجھتے, وہ اپنی ارا دیتے ہیں جی ہم باہر کے ملک میں جا کر اور کلیسیوں کے لیے فنڈنگ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, مگر وہ خادم آپ کو منظر سے ہٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور باہر کلنی کے اندر بھی بے شمار کلیسیاں اٹھی, خادم باہر کے ملکوں کے اندر چلے گئے اور کلیسیاں کلوز ہو گئیں. خادم جو ہیں کلیسیوں سے دور ہٹ جاتے ہیں, اپنی خواہشوں کے تابع ہو جاتے ہیں. تو یہ آج کے دور کے اندر یہ اسپرٹ جو ہے یہ موو کر رہی ہے کہ دنیا داری خادموں کے اندر, کلیسیوں کے اندر جب آتی ہے تو اپنے کام کو پورا نہیں کرتے
اور یوں وہ ڈیڈ پوزیشن کے اندر آ جاتی ہے. تو خدا کا بیٹا پاسٹر سائمن پھر ان کو کہتا ہے کہ جو چیزیں باقی ہیں جو مٹنے کو تھیں، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ایماندار وہاں موجود ہیں، انہوں نے مٹنے نہیں دی. کلیسیا وہاں پر آگے بڑھ سکتی ہے، جاگ سکتی ہے. تو اس کو پھر مشورہ دیتا ہے. اور یہ اسپیشل بات کہی گئی کہ یاد کر کے تو نے کس طرح کی تعلیم کو پایا. تعلیم تو ٹھیک پائی، ہر طرح انوائنٹڈ کلیسیا تھی، ایمان تھا، محبت تھی، مگر کام کو پورا نہ کیا. اور جیسا یعقوب کے خط کے اندر ہمیں ملتا ہے، یعقوب لکھتا ہے کہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک بات پہ خطا کی تو گویا اس نے ساری شریعت کی حکم عدولی کی. تو گویا اگر کوئی کہتا ہے جی میں 99% خدا کے ساتھ چلا اور میں نے اب نہیں چل رہا، تو گویا اس نے ساری منسٹری کو جو ہے داؤ پہ لگا دیا. یہ تو ٹارگٹ کو ون کرنا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے جب تک اس دنیا میں ہے. پالوس کہتا ہے میں اپنا دور اور اپنی خدمت جو اس نے مجھے دی ہے پورا کروں. اس کے اوپر ٹارگٹ ہوتا ہے، فوکس ہوتا ہے. تو گویا کرائسٹ نے کہا یاد کر، دیکھ، سوچ کہ تو نے کیسی تعلیم پائی تھی. ایسی تعلیم پائی تھی کہ تو اس کو چھوڑ دے. تو نے تو تعلیم پائی تھی، کمٹمنٹ کیا تھا، کووننٹ باندھا تھا، عہد کیا تھا. خداوند میں تیرے جلال کے لیے کام کروں گا. ہم کلیسیا اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. روح سے معمور کر. جس تعلیم کو چھوڑا ہے اس کے اوپر قائم رہ، توبہ کر. ریپینٹ کرنے کی بات کہی گئی، مزید سٹرونگ کرنے کے لیے کہی گئی کہ یہ مشورہ دے کر، یہ صلاح دے کر کہ کس طریقے سے تو نے آگے بڑھنا ہے. لکھا کہ اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح تجھ پر آ پڑوں گا. تو گویا تعلیم کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے ویژن کو یاد رکھنا چاہیے، منسٹری کو یاد رکھنا چاہیے، ایمان، محبت، صبر، خدمت، ورشپ، ہر ایک کو کہ کہیں کمی نہ ہو، زیادہ ہو. اور اگر کام کو پورا نہیں کریں گے تو بلیورز وہ آ کر شمعدان کو ہٹا دیتا ہے. اور یہاں تو بجھا ہوا شمعدان ہے، ہولی اسپرٹ کے یہ تابع ہی نہیں ہے، روح سے خالی ہے. یہاں پر بے اعتقادی وقوع کے اندر آئی، برگشتگی وقوع کے اندر آئی ہوئی. جن کے دل ایک بار روشن ہو جائیں اور وہ خدا سے پھر جائیں، وہ اعلانیہ مسیح کو ذلیل کرتے ہیں، مصلوب کرتے ہیں اعلانیہ. تو یہاں پر وہ کارآمد فصل نہیں آ رہی، ورشپ نہیں اٹھ رہی. تو کہا گیا یاد کر. پھر یہ کہا گیا کہ تیرے ہاں تھوڑے سے لوگ ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ریمننٹ کچھ ہی لوگ تھے، باقی جو ورشپ اٹھاتے تھے، جنہوں نے اپنی پوشاک کو آلودہ نہیں کیا. تو وہ بلیورز تھے، تھوڑے تھے. تو اس کا مطلب ہے باقی چرچ آلودہ ہو چکا ہے، گناہ کے اندر ہے، دنیا داری کے اندر ہے. پاسٹر سائمن پر تھوڑے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی. اس کا مطلب ہے وہ دنیا کے اندر نہیں گئے. اب پوشاک جو کس طریقے سے آلودہ ہوتی گناہ سے اور کس طرح یہ سفید رہتی ہے، یہ برا کے خون سے سفید ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کفارہ کی تعلیم، اٹونمنٹ کی تعلیم سردیس کی کلیسیا کے اندر تھی. جنہوں نے آلودہ پوشاک کو کیا وہ کفارہ کو جانتے تھے، وہ یسوع مسیح کی مصلوبیت سے واقف تھے. اور جیسا کہ 7 باب مکاشفہ کے اندر لکھا، ایک بڑی بھیڑ جو خدا کے تخت کے سامنے سفید جامے پہنے ہوئے، کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے ورشپ کرتی ہے. تو ایک بزرگ نے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہاں لکھا ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک برا کے خون سے سفید کی ہے. تو اگر سفید پوشاک پہنی ہے تو یہ برا کے خون سے واقف تھے. اور لکھا ہے کہ ہم برا کے خون اور اپنے کلام کی گواہی کے باعث ابلیس پہ غالب آتے ہیں. مکاشفہ 12 باب میں لکھا ہے. پر یہاں پر جب پوشاک آلودہ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ابلیس نے ان کو آ پکڑا ہے. پوشاک سفید نہیں ہے اور اس لیے وہ ڈیڈ چرچ کہلاتا ہے. انہوں نے اپنے کام کو پورا نہیں کیا اور اپنی پوشاک کو آلودہ کر لیا ہے. خدا کے بیٹے کے کفارہ کے منکر ہو گئے ہیں، آلودہ کی ہے، گناہ کے اندر چلے گئے ہیں، برگشتگی کے اندر چلے گئے ہیں، دنیا داری کے اندر چلے گئے ہیں، ٹھیک طریقے سے ورشپ نہیں کرے. اور آج بھی کئی ایماندار کہلاتے ہیں مگر ورشپ میں پراپر ٹائم نہیں دیتے، دنیا داری کے اندر کھوئے ہوتے ہیں، عبادات کے اندر نہیں وہ آتے اور خدا سے دوری بنائے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی وہ بلیور کہلاتے ہیں، وہ لیونگ چرچ کہلاتے ہیں. پر وہ ڈیڈ چرچ ہے. اگر اپنا کام
मुकम्मल नहीं करते, अगर वर्शिप रूह सच्चाई से नहीं करते, अगर दिल से खुशी से इबादत के लिए नहीं आते, अपने माहौल को, अपनी जिंदगी को रूहानी नहीं बनाते, अपनी रास्तबाजी पाकीज़गी का जायजा नहीं लेते, तो उनको ये देखना होगा कि हमारी पोशाक सफेद है, और सफेद तो बरा के खून से होती है, और जो बरा के खून के अंदर छिपे होते हैं, उस कवरिंग के अंदर होते हैं, वो वर्शिप उठाते हैं, वो कलीसिया के साथ इबादत करते हैं। टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया जो है रोटी तोड़ने में, तालीम पाने में मशगूल रहती है। अभी जो प्रे फेस्टिवल हमारा वेडनेसडे को हुआ है, इसमें जो तालीम दी गई कि किस तरीके से रास्तबाज शख्स जो है उसकी दुआ में असर होता है, और उसको भी 7 टाइम्स दुआ करनी पड़ी। ये बड़ी जामशानी का काम है कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी का एक ख्याल रखें। अगर डामाडोल ख्यालों के अंदर मुकद्दसीन होगी, तो यहां पर भी सदेश की कलीसिया जो थी ये डामाडोल हो चुकी थी, इसकी पोशाक जो थी वो दागदार हो चुकी थी, ये सफेद नहीं थी, बरा के खून के इनकारी हो चुके हैं। मगर चंद थे जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, उनसे खुदा खुश होता है, पर जिन्होंने आलूदा की उनको भी मशवरत होली स्पिरिट देता है। ये 7 स्पिरिट आगाह करती है, और क्राइस्ट ने आगाह किया, और मैं बताना चाहूंगा कि उनको आगाह किया कि अगर तू जागता ना रहे तो मैं चोर की तरह तुझ पर आ पड़ूंगा। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इनकी डेड पोजीशन के अंदर खुदा ने फिर इनको आगाह किया। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर जो आपने जाना उससे आपने अभी तक बरकत हासिल की। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे, जो कि है चोर की मानद आऊंगा का मुकाशफा बताएं, और जागते रहना अवेकनिंग का क्या मतलब है, और सफेद पोशाक का अजर और अहमियत, और वॉक विद क्राइस्ट और फरिश्तों के सामने अकरार का क्या मतलब है, और आज की कलीसियों और खादमों के लिए इसमें क्या सबक है। जो मैंने अभी डिटेल के साथ जो सदेश की कलीसिया की डेड पोजीशन के हवाला से बयान किया, और फिर किस तरीके से उसके काम पूरे नहीं थे, और चंद लोग थे जिन्होंने अपनी पोशाक को आलूदा नहीं किया, खुदा उनसे खुश है, और जिन्होंने अपनी पोशाक को आलूदा कर लिया, गोया वो यीशु के खून से उन्होंने पोशाक को धोया, सफेद किया, जैसे यशायाह की किताब के अंदर लिखा है कि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए। तो रास्तबाजी पाकीज़गी थी, पर उन्होंने इनकार किया, आलूदा किया, दुनियादारी के अंदर चले गए। इससे बचने की जरूरत है, और क्राइस्ट होली स्पिरिट के जरिए से फिर मशवरा देता है, जो हमारा काउंसलर है, पैराक्लीटोस है, जो काउंसलर है वो आगाह करता है, और लिखा है कि जागता रह, यानी ये डेड पोजीशन के अंदर तू चला गया है, और चंद लोग हैं, और जो चीजें मिटने को थी उनको मजबूत कर ले, और अगर तू जागता ना रहे तो आगे सुनिए, लिखा मैं चोर की तरह आऊंगा और तुझ पर आ पड़ूंगा, और तुझे हरगिज मालूम ना होगा। जिस तरह बागे अदन के अंदर वो नंगे हो गए, उन्होंने हुक्म अदूली की आदम हवा ने, और खुदा वहां पर आया, उनको पता भी नहीं था, और जब वो बोला तो वो डर गए और अपने आप को छिपाना शुरू हो गए। ये बरहंगी उनको मालूम होगी कि वो नंगे हैं, और यही मैंने मुकाशवा 16 बाब के अंदर में पढ़ा क्राइस्ट के हवाला से कि देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक है वो जो जागता रहे और अपनी पोशाक की हिफाजत करे। ये इस कदर गहरी बातें इस आयत के अंदर है कि अगर जागता रहेगा और अपनी पोशाक की हिफाजत करेगा तो उसकी बचत होगी। और आगे लिखा है ताकि वो नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी ना देखें। और इसको समझने की जरूरत है कि जब कहा गया अगर तू जागता ना रहेगा, इसका मतलब है कि डेड पोजीशन ही के अंदर रहेगा तो तू नंगा है। जागता रहे, मुबारक है वो जो जागता रहे। अवेकनिंग जो है ये बहुत जरूरी है। और बाज लोग जो हैं कलीसियाओं के अंदर, खादम और कलीसियाएं मुकद्दसीन, वो कभी जागते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी दुनिया के अंदर, कभी खुदा के साथ चलते हैं। तो ये जो डगर इख्तियार कर लेते हैं खादम, वो बुरी तरीके से एक तो अपनी बदनामी का बाइस होते हैं, खुदा की कलीसियाओं की बदनामी करते हैं, खिदमत से दूर हट जाते हैं। और यहाँ यही बात कही गई
کہ جاگتا رہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کر, آگے لکھا ہے تاکہ تو ننگا نہ پھرے. جس طرح عدن کے اندر آدم ہوا ننگے ہو گئے اور ننگے وہاں پھر رہے تھے, اور جب مکاشفہ 16 باب میں پڑھا کہ ننگا نہ پھرے تاکہ غور, اس کے اوپر بلیورز غور کرنا ہے تاکہ کوئی تمہاری برہنگی نہ دیکھے. اس کا مطلب ہے کہ ننگا پن اگر کوئی اختیار کرتا ہے وہ شخص ہے جو جاگتا نہیں ہے, وہ شخص ہے جو ایمان کی حالت میں نہیں ہے, وہ شخص ہے جو ورشپ نہیں کرتا, ریگولر کلیسیوں کے ساتھ اس کی رفاقت نہیں, خدا کی عبادت نہیں کرتا, ٹرو ہارٹ سے, دل سے, روح سچائی سے عبادت نہیں کرتا, پاکیزگی راست بازی میں نہیں ہے, اور اگر دنیا داری کے اندر ہے, جس طرح اس کے کام پورے نہیں وہ کر پاتا, خدا ہم سے دوری اختیار کر لیتا ہے, پوشاک کو آلودہ کر لیتا ہے, تو وہ ننگا ہے. جس طرح آدم ہوا ننگے ہو گئے اور ان کی برہنگی وہاں تو کوئی اور نہیں تھا, وہ آپس میں ایک دوسرے کو برہنا انہوں نے دیکھ لیا. اس کا مطلب ہے جلال کا لباس ان سے ہٹ گیا. اور آج جب یہ لکھا مکاشفہ 16 باب میں بلیورز کہ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں, مبارک ہے وہ جو جاگتا رہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو خدا سے دور ہے, جاگ نہیں رہا, وہ اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہا ہے, لیونگ چرچ کا حصہ سمجھ رہا ہے, پر وہ تو ننگا پھر رہا. اور ایک جاگنے والا شخص ہی یہ دیکھ پاتا ہے کہ وہ جو جاگتا نہیں ہے وہ ننگی حالت میں ہے, برہنگی حالت کے اندر ہے, ننگے پن کی حالت ہے. پر وہ تو جو ننگے پن کی حالت میں ہے وہ یہ سمجھتا ہے وہ لیونگ چرچ کے اندر ہے, جلالی لباس کے اندر ہے, مگر وہ خدا کی کلیسیا سے کٹا ہوا ہے, خدا سے دور ہے اور پوشاک کو آلودہ کر رکھا ہے, راست بازی پاکیزگی میں نہیں ہے. تو گویا اگر پوشاک کی حفاظت نہیں کر رہا, آلودہ ہے, تو وہ ننگا ہے. ننگا ہے تو وہ خود تو اس کو پتا چل گیا کہ وہ خدا سے دور ہے, مگر وہ یہ جان لے کہ وہ ننگا ہے, اور دیگر بلیورز اس کو اس کے ننگے پن کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں. یہ کسی وقت ہلاکت میں پڑے گا, کیونکہ خدا کے بیٹے نے کہا کہ میں تجھ پر آ پڑوں گا اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کس وقت تجھ پر آ پڑا. تو اس کے بلیورز دو معنی ہیں. ایک تو کرائسٹ کی سیکنڈ کمنگ کے حوالہ سے ہے کہ ہر بلیور, ہر کلیسیا ایماندار مسیح کا انتظار کرے اور جاگتی رہے, اویکننگ کے اندر ہو. اور دوسرا ایک یہ معنی ہے کہ اگر کلیسیاں ٹھیک نہیں چلتی تو وہ شمعدان کو ہٹا دیتا ہے, وہ پلم لائن سے دیکھتا ہے, وہ اس کی لیونگ حالت کو دیکھتا ہے, یہاں ڈیڈ پوزیشن کو دیکھتا ہے. تو ڈیڈ پوزیشن کے اندر ابلیس کلیم کرتا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ چرچ ہٹ جائے تو میں تجھ پر آ پڑوں اور ہلاک کر دوں. اور تسلیکیوں پہلا تسلیکیوں 5 باب کے اندر لکھا ہے کہ ہم تاریکی کے نہیں ہیں کہ وہ دن چور کی مانند ہم پر آ پڑے. ہم دن کے فرزند ہیں اور ہمیں ایمان اور محبت کا بختر لگا کر چلنا ہے, اس تعلیم کو لے کر چلنا ہے. ہم دن کے فرزند ہیں, ہم تاریکی کے نہیں ہیں کہ وہ دن چور کی طرح آ پڑے گا. تو یہ ریپچر کے دنوں کی بات بھی ہے کہ کرائسٹ کا آنا چور کی طرح ہوگا, جس طرح چور رات کے وقت آتا ہے اور کسی کو معلوم نہیں پڑتا. اور تسلیکیوں کے خط میں لکھا کہ لوگ کہیں گے امن ہے, سکون ہے, پر وہ جس کو امن سکون کہہ رہے ہیں, جس کو وہ لیونگ چرچ کہہ رہے ہیں, وہ ڈیڈ چرچ ہے. تو کرائسٹ کے آنے کے اوپر بھی ان کو پتا نہیں چلے گا, ان کے اوپر آ پڑے گا, وہ ہلاکت میں جائیں گے. اور اس سے پہلے بھی کسی وقت بھی آج کے دور کے اندر بھی دنیا بھر کی کلیسیاں, ان کے خادم کلیسیاں اگر ختم ہو جاتی ہیں تو وہ آ پڑتا ہے, وہ کسی بھی وقت آ پڑے گا. ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پروگرام کو مرتب کیا ہو کہ بڑا سیمینار ارینج کریں گے, بڑا کروسیڈ کسی کا رکھیں گے, بڑے امن کے اندر ہیں, بڑی وہ بلڈنگز بنا رہے ہیں, بڑے وہ اپنے لیے خرید و فروخت کر رہے ہیں, اپنی آسائش کی چیزیں بنا رہے ہیں, ان کا بڑا نام ہے, وہ کوئی بڑا چینل چلا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لیونگ میں ہیں, وہ ان کے اوپر آ پڑے گا اور وہ اس طریقے سے ختم ہو جائیں گے جیسے وہ اپنی جگہ پر تھے ہی نہیں. وہ اس درخت کی مانند جو آج تھا اور کل وہاں سے کوئی گزرے تو وہ اپنی جگہ پر نہیں تھا. اور بہت سی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سے دور ہے, پر وہ لیونگ چرچ کہلاتے ہیں, لیونگ وہ بلیور کہلاتے ہیں. تو یہاں پر جو بلیور بات کہی گئی ہے چور کی مانند,
اس کا مطلب ہے کہ جو تاریکی کے اندر ہوتا ہے ان کے لیے چوٹ کی طرح آ جاتا ہے، یعنی ناگہاں وہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے ایسی کلیسیاں ہوش پکڑیں، جاگے، اویکننگ کے اندر آئیں. اور پھر بلیور آپ یہ بڑا کلیسیاں کے اندر دیکھیں گے کہ سیمینارز ہو رہے ہیں، ایک ریوائول آئے. ہمیں ریوائول تو ریسٹوریشن ہے، مگر اویکننگ کے اندر تو گناہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. ایک جاگنا پراپر، ایک لیمپ جو ہے جلتا رہے، اس کے اندر دھواں نہ ہو، اس کی وک ٹھیک ہو، اس کی تعلیم ٹھیک ہو. ایک بلیور راست بازی اور پاکیزگی کے اندر زندگی بسر کرے، خدا کے ساتھ چلے مکمل طور پر، اور کہیں بھی اس کی زندگی کے اندر رکھنے نہیں ہونے چاہیے. تو لکھا ہے اگر تو جاگتا نہ رہے. اور آپ کرائسٹ کے ساری تعلیم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جاگتے رہو، دعا کرو، ہوشیار رہو، بیدار رہو. اور یہ ہوشیاری بیداری کا مطلب یہی ہے کہ ذرا بھر بھی کہیں تاریکی زندگیوں کے اندر نہ ہو، اور کرائسٹ کے اوپر نگاہ ہو، فوکس ہو کہ جلد آنے والا ہے. اور ہمارا یہاں پر جو کلیسیاؤں کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہے یہ جاگتے رہنے کے اندر، یعنی ذرا بھی تاریکی کا کام ہماری زندگیوں کے اندر نہ ہو. تاریکی کے فرزند نہیں ہے، نہ تاریکی کے اندر ہمارے کام ہیں. جب خدا کے ساتھ ہے، خدا کی کلیسیاں ہیں، تو ایک مضبوطی کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے. اور میں دنیا بھر کی کلیسیاں، پاکستان کی کلیسیاں اور ہر بلیورز کو یہ آگاہ کروں گا، خادموں کو، کہ جاگنا ہے. اگر کوئی نہیں جاگے گا، اپنی تعلیم کی خبرداری نہیں کرے گا کہ کیسی تعلیم پائی تھی اور کہاں پر کھڑا ہے، تو وہ چور کی طرح ناگہاں کسی بھی وقت آ پڑے گا اور اس کی ہلاکت ہوگی. وہ کلیسیاں ختم ہو جاتے ہیں، وہ خادم منظر سے ہٹ جاتے ہیں. بلیورز اس کے اوپر بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جاگنا ہے. جاگنے کا مطلب ہے ایمان میں قائم، جاگنے کا مطلب ہے دعا گو بلیورز، جاگنے کا مطلب ہے رفاقت، جاگنے کا مطلب ہے کہ مسیح کی آمد کا منتظر، جاگنے کا مطلب ہے ٹھیک تعلیم کے ساتھ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے راست بازی اور پاکیزگی کے ساتھ عمر بھر خداوند کی عبادت روح و سچائی سے کرنی، اور ابلیس کو کہیں موقع نہیں دینا، کیونکہ ہم دن کے فرزند ہیں، تاریکی کے نہیں ہیں. اور کوئی عنصر ہمارے اندر سونے والا نہیں ہونا چاہیے. اور افسیات میں لکھا ہے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ. اور یسایہ کی کتاب چیپٹر 60 میں لکھا اٹھ منور ہو، تیرا نور آ گیا. جب کرائسٹ ہماری زندگیوں کے اندر چمکا ہے تو تاریکی جاتی رہی ہے. ہم جاگ رہے ہیں، ہم شمعدان کی طرح جاگتے رہیں. اور امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے صادق کا چراغ ہمیشہ جلتا رہتا ہے اور یہ بجھنے نہ پائے. اور کلیسیوں کو شمعدان سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ روشنی پھیلانے والے، ہماری روشنی دوسروں پر پہنچے. اور سردیس کی کلیسیا ڈیڈ چرچ تھی، لیونگ چرچ نہیں تھا، مگر وہ لیونگ سمجھتے تھے. آج بھی جو ڈیڈ پوزیشن کے اندر ہے اور وہ مردہ حالت کے اندر ہے، ان کو آگاہی ہے کہ وہ سونے والا جاگ اٹھے اور جاگے ہوشیار ہو کر مسیح کی آمد کا انتظار کرے اور راست بازی پاکیزگی کے اندر زندگی بسر کرے، منور ہو جائے، تاریکی کو دور کرے اور ذرا بھی تاریکی نہ ہو، ورنہ چور کی طرح وہ دن اس کے اوپر ناگہاں کسی بھی وقت آ سکتا ہے اور ہلاکت میں پڑے گا. اور دوسری آمد کے وقت بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں اپنی روحانی زندگی کو قائم رکھنا ہے، اور جو چیزیں مٹنے کو تھیں، جو باقی ہیں، بائبل میں لکھا سردیس کی کلیسیا کے ان لوگوں کو کہ قائم رکھ ان چیزوں کو، تعلیم کو قائم رکھ، یاد کر ان چیزوں کے اوپر، فوکس کر، جاگتا رہ. اگر نہیں جاگے گا تو ایک اویکننگ جو ہے، یہ جاگنا، یہ مسلسل جو ہے کلیسیا اور ایک ایماندار خادم کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے. وہ لیونگ چرچ کہلاتا ہے. اور اگر وہ سو رہا ہے، اگر وہ تعلیم سے ہٹا ہوا ہے، اس کے کام مکمل نہیں ہے، ورشپ ٹھیک نہیں کرتا، فوکس سے ہٹ گیا ہے، اور اس کو کسی بھی وقت وہ آ گھیرے گا. اس لیے جاگنا لازمی ہے. پاسٹر سائمن اس کے حوالہ سے جنہوں نے اپنی پوشاک کا لطا نہیں کیا ان کے لیے ریوارڈ، جیسا کہ ہر کلیسیا کو جو کہا گیا جی کہ جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے، وہ میں بتانا چاہوں گا. سو بلیورز اور پاسٹر سائمن، جیسا کہ یہ اہم تعلیم ایسے ایماندار اور کلیسیوں کو دی جا رہی ہے جو سستی کے اندر ہے، غافل ہو چکے ہیں، پر
وہ اپنی زندگی کے اندر گویا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر کنڈیشن کے اندر ہے، لیونگ چرچ کے اندر ہے. لیونگ چرچ کا پارٹ ہونے کے لیے ان کو رفاقت رکھنا ہے، روٹی توڑنا ہے، دعا کرنی ہے، تعلیم پانی ہے، اسٹڈی پوری طرح سے پاسٹر کی سینئر قیادت کے ساتھ ہو کر خادموں کو کلیسیوں کو چلنا ہے. اور اس میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنی پوشاک کو آلودہ کرے. پوشاک آلودہ اسی وقت ہوگی جو دنیا کے اندر جائے گا. اور جو پوشاک کے حوالہ سے، ریوارڈ کے حوالہ سے جو آپ نے بات پوچھی کہ باپ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے جو ہے اقرار کیا جائے گا، اور سفید پوشاک کی بابت تو آپ مسیح کا پیار دیکھیں کہ اس کی حالت کو بتانے کے ساتھ پھر آگاہ کر رہا ہے کہ جو چیزیں مٹنے کی تھیں ان کو مضبوط کر لیں، یعنی اپنی تعلیم کی خبرداری کا کہیں بھی لوز نہ ہو. کلیسیا کا پارٹ بنا رہا ہے، کلیسیا کی وہ ساری تعلیم جو دی جا رہی ہے اس پر عمل کر ایک لیونگ بلیور، ایک لیونگ فیتھ کے ساتھ ایک بلیور، ایک کلیسیا، ایک خادم جو ہے اپنے سینئر خادم کے ساتھ پاسٹر سائمن چلے. تو لکھا جو غالب آئے گا، لکھا کہ تھوڑے لوگوں نے اپنی پوشاک کو آلودہ نہیں کیا، وہ اس لائق ہیں کہ وہ میرے ساتھ سیر کریں گے. سیر کرنے کا مطلب واک کریں گے. تو سیر سے مراد لوگ یہی لیتے ہیں کہ شاید کو باغ کے اندر پھرنا ہے. جب انگلش میں ہے کہ واک وتھ کرائسٹ، اس کا مطلب ہے کہ جیسے پاسٹر سائمن زمین کے اوپر شاگردوں کو یہ فضل دیا گیا کہ کرائسٹ کے ساتھ وہ یہودیہ، سامریہ، گلیل پریچنگ کرتے تھے، یہ تعلیم پر عمل کرتے، یہ خدا کے ساتھ چل رہا ہے، واک کرنا ہے کرائسٹ کے ساتھ، راست بازی کے اندر ایک جیسے لوگ. تو ہیون کے اندر لکھا جنہوں نے یہاں بلیور سفید پوشاک، اپنی پوشاک کو سفید رکھا، آلودہ نہیں کیا، ان کو سفید پوشاک دی جائے گی. ریوارڈ بھی کہ یہ سفید پوشاک کا وہاں ریوارڈ ملنا یہ بتاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ قائم رہے اور یہ میرے ساتھ واک کریں گے. یعنی جو ابدیت کے اسائنمنٹ ہے، کرائسٹ پوری نئی زمین، نئے آسمان، نئی یروشلم کے اندر جو وہ ہمارا ہائی پریسٹ ہوگا، ہم کہانت کریں گے اس کے ساتھ. کاہن یہ واک کرنا ہے جس طرح خیمہ اجتماع کے اندر ہائی پریسٹ کے ساتھ پریسٹ ہوتے، یہ خدا کی حضوری میں چلتے، واک کرتے، خدا کی خدمت، عبادت کرنا، اس کے ساتھ چلنا. سیر کرنے کا معنی نہیں، وہ تو ہے ہی پیسفل ماحول، وہ تو ہے ہی خدا کا فردوس، وہاں تو دکھ تکلیف ہے ہی نہیں ہے. خدا کے ساتھ چلنا یعنی جس طرح خدا کی ذات پاک ہے، جو سفید پوشاک پہنے ہیں وہ عبادت کریں گے، اور کرائسٹ ان کو لے کر چلے گا جس طرح زمین کے اوپر پترس یعقوب یوحنا کو لے کر پہاڑ پر چلا گیا اور وہاں پر باپ سے بات کر رہا ہے. پھر جس طریقے سے یائر کی بیٹی کو زندہ کرنے کے لیے پترس یعقوب یوحنا کو ساتھ لے گیا. یہ ساتھ چلنا ہے، جو اس کے ساتھ چلتے ہیں ان کو اسائنمنٹ دیتا ہے، اپنے ساتھ رکھتا ہے، بڑے کام ان کے سپرد کرتا ہے. تو سفید پوشاک پاکیزگی والے ہی مسیح کے ساتھ وہ جو ایٹرنل اسائنمنٹس ہیں وہ مسیح کے ساتھ سر انجام دیں گے. یہ بہت بڑی آنر ہے کہ خدا کی کائنات کے اندر، نئے آسمان نئی زمین کے اندر آپ خدا کے ساتھ ورک کرنے والے، کام کرنے والے ہوں گے، اس کی عبادت پرستش کرنے والے ہوں گے. یہ تو دن رات عبادت کرنی ہے، جس طرح جو فرشتے خدا کی حضوری میں قدوس 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 کہتے ہیں، یہ خدا کے ساتھ چلنا ہے. اور چونکہ وہاں پر کہ ہولی اینجل وہاں موجود ہیں، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جب یہاں پر سفید پوشاک پہنے وہاں جائیں گے تو فرشتوں کے سامنے لکھا ہے میں اقرار کروں گا، باپ کے سامنے اقرار کروں گا، یہ ہے میرے بھائی، یہ ہے وہ خدا کے فرزند لے پالے کر جن کی خاطر میں نے جان قربان کی. یہ سفید پوشاک جو پہنی ہے میرے خون سے یہ راست باز ہوئے ہیں. تو گویا اینجلز اس نئی مخلوق کو، خدا کے بیٹے بیٹیوں کو دیکھیں گی، ان کا انٹروڈکشن کروایا جائے گا، اقرار کیا جائے گا یہ میری وہ نسل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں نے جان قربان کی ہے. تو گویا یہ اقرار کرنا، اور ہمیشہ زمین کے اوپر بھی ہمارا کسی بات کے اوپر جو اقرار ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے، جس طرح ایک ہسبینڈ وائف اقرار کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے وہ حصہ دار ہیں، یونائٹ ہیں، پارٹ ہیں.
बच्चे, पेरेंट्स, कलीसिया, बिलीवर्स एक दूसरे के सामने इकरार करते हैं, खुदा के सामने इकरार करते हैं, बाप इकरार करता है ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं, बेटा भी इकरार करेगा, बाप को कहेगा ये मेरे जो है अजीज है, ये मेरे भाई हैं जो खून खरीदते हैं जिन्होंने गवाही को कायम रखा। तो ये बहुत बड़ी ऑनर, फरिश्तों के सामने जो कदूस कहते हैं उनको मालूम हो कि एक और जो मसीह के भाई आए हैं, लेपालिक फर्जंद हेमन के अंदर, उनको देखकर कि इकरार किया जाए कि ये वो लोग हैं बनाए आलम के वक्त से चुन लिए गए जिनके लिए क्राइस्ट ने अपना खून बहाया। ये सफेद पोशाक पहने फरिश्तों के साथ मिलकर इबादत करेंगे, खुदा की हाथों में खजूर की डालियां लिए दिन रात। तो ये इकरार है कि ये वर्शिपर जो है, ये कलीसिया बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो है, ये न्यू यरूशलेम के अंदर आई है। और फरिश्तों के सामने जब वो निजात पाते हैं तो भी इकरार किया जाता है, मगर जब ये सफेद पोशाक दी जाएगी उस वक्त भी ये कंफर्म कर दिया जाएगा कि ये खुदा के बेटे बेटियां हैं। और ये कलीसिया है जो जमीन पर होली स्पिरिट के ताबे होकर, सेवन स्पिरिट के ताबे होकर चली है और अपने कामों को पूरा किया है और यहां पर पहुंचे हैं। तो ये जो गालिब आने के हवाला से सफेद पोशाक और बाप के सामने, फरिश्तों के सामने इकरार, और फिर लिखा है उसका नाम मैं किताबे हयात से नहीं काटूंगा। इसका मतलब है अगर तो उसने अपने कामों को मजबूत कर लिया तो नाम नहीं कटेगा। इसका मतलब है पहले लिख दिया गया क्योंकि उन्होंने पोशाक को सफेद कर लिया था, और अगर वो आलूदा ही रहेंगे तो नाम काट दिया जाएगा। जिसका नाम कटेगा वो हेल में जाएगा। तो नाम कटने का मतलब है हेल उसकी मुंतजर है, वो आग में डाला जाएगा, अब्दुलाबाद वो जलता रहेगा जहां रोना और दांतों का पीसरा होगा। ये यहां का गाफिल होना, सुस्ती का अंजाम हेल है, पर यहां जागना जो है फरिश्तों के सामने, बाप के सामने इकरार है, और बुक ऑफ लाइफ में नाम कटेगा नहीं बल्कि लिखा जाएगा, और जिनके नाम लिखे हुए मिलेंगे वो अब्दुलाबाद बादशाही करेंगे। ये रिवार्ड जो वहां दिए जाएंगे, आज इस दुनिया के अंदर जाग कर खुदावंद की इबादत वर्शिप करके लिविंग चर्च का हिस्सा बने हुए हम खुदावंद को इज्जत और जलाल पास्टर साइमन देते रहे। और आपने फिर कहा जो सबक क्या है आज की कलीसियाओं खादमों के लिए, तो लेसन ये है कि हमें अपने कामों को पूरा करना है, तालीम की खबरदारी करनी है, जागते रहना है, और कहीं पर भी डेड चर्च ना कहलाएं, कहीं भी डेड बिलीवर ना कहलाएं, ईमान अमल दोनों हो, रासबाजी और पाकीज़गी के अंदर जिंदगी बसर करें। जिस तरह टेंपल ऑफ गॉड कलीसिया मजबूती के साथ जो है बिलीवर चल रहे हैं, खादम चल रहे हैं, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाए। और दीगर कलीसियाओं के लिए भी सबक है, अपनी कलीसिया के लिए भी सबक है, खादमों के लिए भी सबक है, बिलीवर्स के लिए भी सबक है कि डेड नहीं बनना, हमें लिविंग चर्च ही रहना है। और डेड होते हुए लिविंग नहीं कहलाना, लिविंग रहते हुए लिविंग कहलाना है। और जिंदा कलीसिया के लोग वर्शिप करते हैं, रोटी तोड़ते हैं, दुआ करते हैं, तालीम पाते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के पोषण ताइथ वो देने वाले होते हैं, कहीं भी गफलत नहीं करते, प्रेयर लाइफ उनकी ठीक होती है, गवाही ठीक होती है, रूहें जीतने वाले वो लोग होते हैं। क्योंकि जब कलीसिया है तो वो सारा पैटर्न जो खुदा के बेटे ने दिया है, जिसके पास खुदा की साथ रूहें, और उसने अपने खादमों को नामजद किया है, जिसने रखा है कलीसियाओं के सामने, कलीसियाओं के अंदर। इसलिए कलीसियाएं होली स्पिरिट के शेनमा हो, खादमों की शेनमा हो, अपनी सीनियर क्यादत के साथ मिलकर चले और क्षमादान रोशन हो, और अवेकनिंग के अंदर रहना है, जागता रहे। और कहा गया जो चीजें मिटने की उसको मजबूत कर, इसका मतलब है कि हमें ईमान, मोहब्बत, सब्र, खिदमत सबको मजबूत करना है और मिटने नहीं देना। अगर किसी की जिंदगी में मिट रही हैं तो उसको ठीक कर ले, करेक्शन कर ले, और क्षमादान की तरह मुकम्मल तौर पर जागने वाला हो, होशियार रहे और मसीह की आमद का मुंतजर हो। ऐसा ना हो कि उनके लिए कोई ऐसा दिन आ जाए जो चोर की तरह हो और नागहां वो हलाक हो जाए, या ऐसी कलीसियाएं जब मसीह आए तो वो दुनिया के अंदर ही रह जाए। मसीह के साथ शामिल होने के लिए जागना बहुत जरूरी है, अवेकनिंग भी होना बहुत जरूरी है। और होली स्पिरिट के हवाले से चूंकि हमारी तालीम जारी है, सेवन स्पिरिट के ताबे रहना है, खुदावंद की रूह के ताबे
हमें होना है हिकमत, मार्फत, खिर्द हमारी जिंदगियों के अंदर हो, कुदरत की रूह, खुदा के खौफ की रूह मुकम्मल तौर पर एनॉइंटिंग में रहते हुए खादम मुकम्मल तौर पर पूरी टीचिंग जो है देने वाले हों और ईमान मोहब्बत के अंदर कलीसियाएं ये वक्त लगाकर कायम रहे और खुदावंद का इंतजार करने वाली हों। फेलोशिप स्ट्रॉन्ग हमारी होनी चाहिए और ये सबक का जो एंड यही देना चाहूंगा कि कामों को पूरा करना है, अपनी दौड़ को पूरा करना है, तालीम की खबरदारी करनी है और जागते रहना है। और क्राइस्ट ने कहा जागते रहो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। सरदेश की कलीसिया इन चीजों से हट गई थी दुआ कलाम से, इसलिए हमें दुआ में, कलाम में, गवाही में हमें जागना है, उसी का इंतजार करना है और होशियार और बेदार रहना है और इब्लीस को कहीं मौका नहीं देना। और होली स्पिरिट यहां शिफायत कर रहा है, खुदा का बेटा आसमान पर खुदा के तख्त के दाहिने हाथ बैठा पास्टर साइमन शिफायत कर रहा है, जिससे इब्लीस शर्मिंदा होता है। हमें लिविंग चर्च कहलाना है, डेड चर्च कभी होने कोई बिलीवर ना पाए। जो बरहना हालत के अंदर है, अपनी पोशाक की हिफाजत नहीं करते, उनकी बरहंगी देखी जाती है, वो दुनिया के अंदर जाते हैं। कलीसिया के अंदर है, आखिरी जुमला सुन लीजिए बिलीवर्स, कलीसिया लिविंग कलीसिया के अंदर है तो पोशाक के अंदर है। अगर लिविंग चर्च से आउट है तो नंगे फिर रहे हैं और उनकी बरहंगी देखी जाती है और देखी जाएगी और उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसलिए हमें सदेश की कलीसिया की तरह नहीं बल्कि खुदा के हुजूर लिविंग चर्च बनकर जागते रहना है और किसी चीज को मिटने नहीं देना, तालीम की खबरदारी करनी, अपने काम को पूरा करना है, खिदमत को पूरा करना है, रूह सच्चाई से उसकी इबादत करनी है। गोया रूह और सच्चाई से पाकीज़गी के साथ उम्र भर हम उसकी इबादत करने वाले होने चाहिए और हम हैं और हमेशा कायम इसमें रहना है। और अगर किसी की तालीम के तौर पर कहीं कमी आई है तो वो देखे, याद करे कि कैसी तालीम पाई थी, उसी के मुताबिक चलकर अपनी पोशाक की हिफाजत करे। ऐसों को पोशाक दी जाएगी, ऐसों का इकरार किया जाएगा फरिश्तों और बाप के सामने, ऐसों का नाम किताब हयात से कभी नहीं कटेगा। और होली स्पिरिट फरमाता है जिसके कान हो वो सुने और रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और रिजॉइसिंग टाइम के इस प्रोग्राम में, टीचिंग में जो मैं दे रहा हूं बिलीवर्स के साथ मिलकर, पास्टर साइमन आपके साथ मिलकर, दाऊद की वर्स के साथ इसको क्लोज करना चाहूंगा। क्या खुदा मुझे अपने फरमान की राह पर ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने खास बरकत को हासिल किया होगा। और आज की टीचिंग में हमने सरदीस की कलीसिया के बारे में जाना और हमने जाना कि डेड चर्चेस क्या हैं और किस तरह इन कलीसियाओं में गलत तालीमात आ गई और वो असल हकीकी राह से हट गए और उन्होंने अपनी पोशाकों को आलूदा कर लिया, वो पोशाकें जो यीशु के खून से पाक थीं। और इसके अलावा हमने चोर की माने आऊंगा और अवेकनिंग के बारे में और सफेद पोशाक, इसके बारे में हमने डॉक्ट्रिन्स को जाना और टीचिंग हासिल की, जिससे खुदा ने खास बरकत अता फरमाई। और इसी तरह वॉक विद क्राइस्ट और बाप और फरिश्तों के सामने इकरार के हवाला से भी हमने जाना। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च जो कि बैतलहम चौक बाहर कॉलोनी लाहौर में वाक़या है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन इटर्नल रिफ्यूज के हवाला से टीचिंग को दे रहे हैं और ये सरमन की न्यू सीरीज है जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। आप संडे सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका टाइमिंग 9 से 12 बजे है। आप भी आए, दूसरों को भी लाएं ताकि सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। नाज़रीन, अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान, आमीन।